وجہ سے نکالا گیا؟ خواہش نفس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ یہ رکھا۔ پھر اس کے بعد 2 صاحبزادے ہو گئے، ان 2 صاحبزادوں میں سے ایک تو قتل ہوا اور دوسرا وہ کس لیے؟ خواہش نفس کی خاطر۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا دور بھی دیکھ لیں، کشتی غرق ہونے سے بچ گئی، باقی سب کچھ ڈوب گیا۔ کیوں؟ ان پر یہ عذاب آیا خواہش نفس کی وجہ سے۔ پھر ایک قوم ایسی تھی جن کی گناہوں کی اللہ پرچار ایسے کرتا تھا، ان کے ماتھے پہ رات کو فرشتے لکھ دیتے تھے کل اس نے یہ گناہ کیا ہے، وہ صبح باہر آتا، قوم کو پتہ چل جاتا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ کیوں تھا؟ خواہش نفس کی وجہ سے۔ بڑی صاحب بچے باقی ڈوب گئے خواہش نفس کی وجہ سے۔ قوم لوط پر عذاب آیا خواہش نفس کی وجہ سے۔ کسی بھی، میں طویل طوالت میں نہیں جاتا، ذکر کرتا جاؤں گا تو شام پڑ جائے گی۔ جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا کس وجہ سے؟ خواہش پیغام ہے اس کے برعکس چلنا، یہ خواہش نفس ہے۔ نفس ہمیشہ اللہ کے خلاف چلنے پر اکساتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے پر نفس اکساتا ہے، ہاں جی۔ لیکن اب دیکھیں کہ ختم نبوت کا جب معاملہ آ گیا، ابو جہل مانتا تھا میرے بھتیجے جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ کنجوسو اتنے سبحان اللہ کہنا بنتا ہے، اللہ دی نبی دی شان سن کے بھی سبحان اللہ نہ آکھو کہ خدا کی قسم تاڑے تو بڑا کنجوس ہی کوئی نہیں، کائنات تے کنجوس کوئی نہیں تواڈے تو بڑا، کہ تسی نبی دی شان سن کے بھی چپ رہو خوش نہ ہو۔ کائنات میں آپ اندازہ لگائیں، ابو جہل بھی مانتا تھا میرے بھتیجے جیسا کائنات میں کوئی سچا اور ایماندار نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم دوری کرتے تھے، نبی کی مخالفت کرتے تھے۔ کس لیے؟ اب سنیے گا، شراب پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، ہاں جی، زیادتیاں کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کو جاری رکھنے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں اللہ منع کرتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، چھوٹوں سے شفقت کرو، بڑوں کا ادب کرو، دین کے صحیح پیروکار بن جاؤ۔ ان سب چیزوں کو نہ ماننا اور اپنی مرضی کی چیزوں کو اپنانے کے لیے انہوں نے نبی کی مخالفت کی۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں، آپ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، آج اگر کوئی شخص ختم نبوت کا بعد، اعلان کے بعد بھی اعلان نبوت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی خواہش نفس کی خاطر کرتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تو ہمیں بڑی پابندیاں دے رہی ہے، لیکن میں ان پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اور میرے جیسے جو اور لوگ ہیں جو شریعت کی پاسداری نہیں چاہتے، ان کے لیے میں رستہ آسان کرنے کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملا کے اعلان نبوت کرتا ہوں، اور ایک جو ہے الگ جماعت کر دیتا ہوں۔ اس وجہ سے ختم نبوت پر حملے ہوتے ہیں، صرف خواہش نفس کی وجہ سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ختم نبوت کا اعلان کر دیا، ہاں جی۔ اب اس کے بعد اس دین کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے علماء اور اولیاء، علماء اور اولیاء، یہ دو طبقے، پہلی صاحب بیٹھ جاؤ یار، میرے توجہ نہ دو، علماء اور اولیاء، یہ دو طبقے اللہ نے چن لیے کہ تم لوگوں نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو چلانا ہے۔ اب جو ولی، اب غور سے سنیے گا، اب جو ولی اللہ کے دین کی پاسداری کرنے کے لیے اپنے مریدوں کو کہتا ہے
اور جو مولوی اللہ کے دین پر چلنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے اس کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. ہاں جی، جو لوگ اللہ کے ولی شریعت کی پاسداری نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے کام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدیں ہمیں ہمارے مرضی کے کام کرنے سے روکتی ہیں، وہ لوگ ان ولیوں کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں اور ان علماء کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں. اور آج ختم نبوت پر جو حملے ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پر نالا ہیں کہ نبی کی شریعت پہ ہمیں پاسداری کرنی پڑے گی. اس وجہ سے حملے ہوتے ہیں ختم نبوت پہ کہ جو اعلان نبوت کرتا ہے اسے ایک ہم خود راستہ دیتے ہیں، بھئی ہم چاہتے ہیں اس شریعت سے آزادی، اب تو اعلان کر کے ہمیں اپنے ساتھ ملا دے، ہمیں قلم برو بنا دے. ہاں جی، یہ اصل وجہ ہے. ختم نبوت ایک قلعے کا نام ہے. اس قلعے میں ختم نبوت ایک قلعہ ہے اور اس قلعے کی اینٹیں ہم سب لوگ ہیں. وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے، وہ نمازی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ بے روزے دار ہے، کوئی تقوی پرہیزگاری کرنے والا ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی بھی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اس ختم نبوت کے قلعے کی ایک اینٹ ہے. اب یہ ایک بلڈنگ کھڑی ہے ہمارے پاس، یہ چاروں طرف سے بند ہو، مجھے اس کے اندر نقب لگانی ہے، چوری کرنی ہے، اس میں ڈاکہ زنی کرنی ہے، تو میں اس پوری بلڈنگ کی سب سے کمزور اینٹ ڈھونڈوں گا، جو سب سے کمزور اینٹ ہو وہ ڈھونڈوں گا کہ وہاں پہ جا کے میں نقب لگاؤں اور میرا راستہ بنتا جائے. وہاں پہ جا کے نقب لگاؤں اور میرا راستہ بن جائے. اور جب ہمارے اندر کبھی کمزوری نظر آتی ہے نا ان کلمہ پڑھنے والوں میں، جب کسی کو کمزوری نظر آتی ہے تو وہ اس پہ اٹیک کرتا ہے کہ اس اینٹ کے ذریعے میں اس قلعے میں حملہ آور ہوں گا، اس قلعے میں نقب لگانے کی کوشش کروں گا. تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، آپ لوگوں نے ختم نبوت کے قلعے کی کمزور اینٹ نہیں بننا، مضبوط اینٹ بننا ہے. ختم نبوت کے قلعے کی کمزور اینٹ نہیں بننا، مضبوط اینٹ بننا ہے. اور مضبوط اینٹ کون سی ہے؟ جو 5 وقت نماز پڑھنے والی ہے، جو روزے رکھنے والی ہے، جو صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، جو زکوٰۃ دینے والی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والی اینٹ ہے. وہ اینٹ مضبوط اینٹ ہے. اس اینٹ پہ دشمنان ختم نبوت حملہ نہیں کر سکتے. اور جو اینٹ کمزور ہوگی، جو نماز سے بھی کنی کتراتی ہے، جو روزہ رکھنے سے بھی جان چھڑاتی ہے، جو سچ اور جھوٹ میں فرق ہی نہیں کرتی اس لیے کہ مجھے دنیا کی لذت خوب ملتی رہے. ہاں جی، جو لوگ ایسی اینٹیں ہیں ان اینٹوں پر حملہ کر کے پھر ختم نبوت کا اعلان جو ہے اسے توڑنے کے لیے اعلان نبوت کیا جاتا ہے. ہاں جی، تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ختم نبوت کے قلعے کی کمزور اینٹ نہ بنے، ختم نبوت کی مضبوط اینٹ، پکی اینٹ بنے کہ اس اینٹ سے رستہ بنا کے کوئی ختم نبوت پر حملہ آور نہ ہو سکے. اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے. آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں اس دنیا والے، آپ سے مراد میری دنیا والے جتنی مرضی دشمنان اسلام کوشش کر لیں کہ ختم نبوت پہ حملہ ہو، ختم نبوت پہ حملہ ہو، کوئی نیا نبی لے آئے، نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ وعدہ اللہ کا ہے، وعدہ اللہ کا ہے. اللہ کے وعدے کو کون ایسا ہے جو اس کے مخالف چل سکے؟ اللہ کے وعدے کے کوئی مخالف کا سب چل سکتا ہے؟ اللہ نے جب وعدہ کیا ہوا ہے نبی تو گھبرا نہ، تو میرا ہے میں تیرا ہوں، تو میرا
تحفظ کرتا ہے، میری توحید کا تحفظ کرتا ہے، میں رب ہو کے تیری رسالت کا تحفظ کرتا ہوں۔ وہ اس کی توحید کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں اور رب اس رسول کی رسالت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ جناب خان حضرات کیا وہ شعر پڑھتے ہیں، دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے کسے نہیں کہا میں حسین ہوں، کسے نہیں کہا میں حسین ہوں، کیوں کہ جان دینی پڑے گی۔ حسین نے کیا کیا ہے؟ حسین ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کوئی کرتا؟ نبوت ہونے، نبی ہونے کا دعویٰ، رب ہونے کا دعویٰ، حسین ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ حسین ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں ہے بھائی؟ حسین ہونے کا دعویٰ کرنے کا مطلب ہے کہ حسین تو دین کا پاسدار تھا، وہ تو ختم نبوت کا علم بلند کرنے والا تھا، اس نے تو ختم نبوت کے علم کو 72 جامے دے کے بلند کیا۔ اب کون ہے پھر سے 72 جامے دینے کے لیے؟ ارے یہاں کوئی ایک جام دینا عذاب بن جاتا ہے، کوئی ایک جام دینا کتنا مشکل کام ہے۔ ارے 72 جامے دے کے ختم نبوت میں پہرا دینے والا حسین ابن علی، 72 جاموں کا نذرانہ دے کر، 72 جاموں کا نذرانہ دے کر جس نے ختم نبوت میں پہرا دیا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اسے حسین ابن سے اعظم دستگیر۔ ارے جس نے 72 جانے دے کر ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے حسین ہونے کا آج تک دعویٰ نہیں کیا۔ ارے 72 جانے اپنی جان سمیت ایک ہی تھا جس نے قربان کر دی، اب تو 72 جانے دوسری تو کیا اپنی جان تک دینے کو کوئی تیار نہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قدموں میں بوسہ لے کر عرض کیا حضور عمر کی ہر شے آپ پر قربان سوائے اپنی جان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو، جس کو دعائیں مانگ کے رب سے لیا ہوا ہے، دعا مانگ کے خود خواہش کر کے اپنے رب سے لے لیا ہے۔ ہاں جی وہ عمر، اور اسے حضور عرض کرتے ہیں ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق فوراً قدموں میں آنسو بہاتے ہوئے پھر دوبارہ بوسہ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور عمر کی جان بھی آپ پر قربان ہے۔ تو آقا نے فرمایا تیرا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ اچھا ایک سوال کروں گا، اس کا جواب میں ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ کون کون عاشق رسول ہے؟ ماشاءاللہ بچے بڑے بوڑھے جوان سبھی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور یقیناً میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی ساری ہاتھ کھڑی کر دیتی۔ اس کا مطلب ہے عاشق رسول سب ہیں، عشق رسول سب کے دل میں ہے، لیکن اس عشق رسول کو دنیا کی محبت نے دبا رکھا ہے۔ اس دنیا کی محبت کو اوپر سے ہٹائیں گے نا تو پھر محبت رسول منظر عام پر آپ کے دل سے نکل کر آئے گی۔ اور ڈاکٹر وارث علی قادری جو کہ جانشین ہے بابا جگت شاہ سرکار، ہاں جی کہو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ مجھے نہ مولویوں نعتوں والی حرکت کرنے پہ آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرو، آپ اپنے آپ سے تو کرتے نہیں۔ ہاں جی کہتے مانگ لیا تو پانی بنا مانگے دودھ۔ آپ اتنے کنجوس ہیں، دودھ تو دور کی بات پانی بھی نہیں دیتے صاحب، پانی بھی نہیں دیتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اپنے مرشد کی شکل کو دیکھیں، ان کے چہرے کو دیکھیں، ان کے چہرے پہ جو جگت شاہ سرکار کا عکس نظر آتا ہے اسے دیکھ کے کہے سبحان اللہ۔ اب ڈاکٹر وارث علی قادری صاحب کیا
کر رہے ہیں. ان کے ساتھ میری بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں. میں نے بڑی معذرت کے ساتھ اکثر ایک جملہ کہوں گا. میں نے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ محفلوں میں اور کچھ 2-3 عروس پہ نہیں آیا. میں کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا، کچھ معاملات ایسے تھے کہ جو میرے دل پر بوجھ تھے، میں ان کی وجہ سے نہیں آیا. ڈاکٹر والد علی قادری صاحب سے اس کے باوجود اس پہ نہیں آتا، محفل پہ نہیں آتا، لیکن سال بھر میں کتنی ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہ جب فون کرتے ہیں ہم حاضر ہو جاتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم فون کر کے حاضر ہو جاتے ہیں. میری ملاقات ان سے رہتی ہے. میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ میری زندگی میں ایک یہ بھی دوست آیا ہے. مجھے ان کی دوستی پہ ناز ہے. یہ میرا موبائل بھی ہے. مجھے ان کی دوستی پہ ناز ہے کہ شکر ہے اللہ کا مجھے ایسا دوست ملا ہے. آپ اس بات پہ شکر کیا کریں کہ آپ کے مرشد لاجپال جگت شاہ سرکار آپ کو ایسا جانشین دے گئے. میں نا ایک خطاب کیا کرتا ہوں، اب بات بڑی ہو چکی ہے کہ ایک میں بڑی پیاری بات، قرآن پاک میں 9 خواہشات ایسی ہیں جو انسان مرنے کے بعد کرے گا، جو کوئی کرنی مرنے سے پہلے چاہیے. پر وہ بڑی ہی پیاری باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہی ہوتا. یہ بت نہ بنایا جاتا. یہ خواہش انسان مرنے کے بعد کرے گا. یہ جتنی باتیں میں نے پہلے کی ہیں نا آپ سے، اس کو ذہن میں رکھ کے ان باتوں 9 باتوں کو سنیے گا. انسان خواہش کرے گا مرنے کے بعد کاش میں مٹی ہی ہوتا. اور یہ سورۃ النبا، ٹھیک ہے، اس میں یہ آیت مبارک. پھر آئی یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. مرنے کے بعد کیا فائدہ یہ سوچنے کا؟ یہ تو اللہ موقع نہیں دے گا. اس کے بعد یا لیتنی لم اوت کتابی ہی، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. کچھ کا دائیں ہاتھ میں ہوگا، کچھ کا بائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس کریں گے اے کاش میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا. یہ قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں، نہ کسی مولوی کی بات ہے نہ حدیث کے الفاظ. حالانکہ حدیث بھی ہمارے لیے قرآن جیسی ہی افضل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ نہ حدیث ہے، نہ کسی ولی کا قول ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی مفکر کا قول ہے. یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے. اور چوتھے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ایتھے اسی جواریاں نال یاریاں، بے نمازیاں نال یاریاں، سینمے جان والے نال یاریاں، زناکاراں نال یاریاں، نشیاں نال یاریاں، نمازیاں تو دور. اتھے جا کے بندہ پچھتائے گا ہائے کاش میرے اتھے نہ لوکاں نال یاریاں نہ لائیاں. اب 5ویں بات سنیے گا یا لیتنی اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی. کیا فائدہ سوچنے کا؟ یہ سوچنے کی بات تو اس زندگی میں ہے. اور پھر یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا. اے کاش میں اپنے رسول کا راستہ اپنا لیتا. مرنے کے بعد یہ خواہش. پھر خواہش آئے گی یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. کون سے؟ جو ڈاکٹر صاحب نے غسل والے دن بیان میں کہا تھا انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں. کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، میں نے زندگی ان کے ساتھ گزاری ہوتی. پھر آتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب آپ سارے کہیں گے قاری صاحب ہم تو اللہ کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں.
لیکن بات وہیں آ جاتی ہے، جو یہ خواہش نفس ہے یہ ہمیں شرک پہ ہی تو لے کے جا رہی ہے، یہ کفر پہ، معافی چاہتا ہوں، شرک پہ نہیں، کفر پہ لے کے جاتی ہے۔ اور کفر کس چیز کا نام ہے؟ انکار کرنے کا۔ ہاں جی، یہ جو تھوڑا سا آگے بارڈر کے پار لوگ ہیں انہیں ہم کافر کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کفر کرتے ہیں۔ کیا کفر کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو نہیں مانتے، ہاں جی، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ایک مانو، یہ نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے میرے رسول کو مانو، یہ نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے میرے ولیوں سے پیار کرو، یہ نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے نمازیں پڑھو، یہ نہیں پڑھتے۔ روزے رکھو، یہ نہیں رکھتے۔ تو آپ لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کون کون اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ ہم میں سے کون کون ایسا ہے ڈاکٹر صاحب جو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے؟ اور انکار کرنے والا تو کفر پہ ہے، لیکن کفر کی کیونکہ درجات ہیں، ذرا بڑے درجے کے کافر ہیں۔ وہ ایسے درجے کے کافر ہیں جنہیں ان سے گزرتے ہوئے یوں جھٹکا دیا جائے گا، چل نیچے، تیری جگہ نیچے ہے جی۔ لیکن ہمارے لیے گنجائش ہے، ہمارے لیے ایک گنجائش ہے، میں وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آخر میں۔ پھر 8 نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، اب 9واں نمبر ہے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ 9 خواہشیں ہیں جو انسان مرنے کے بعد کرے گا، اور اگر انسان یہ 9 خواہشیں مرنے سے پہلے کر لے تو کسی مائی کے جال میں جرأت نہیں ہے کہ ختم نبوت پہ حملہ کرے۔ کسی مائی کے جال میں جرأت نہیں ہے کہ ختم نبوت پہ حملہ کر دے۔ تو کون کون ایسا شخص یہاں موجود مجمع میں بیٹھا ہے جو اس بات کی آج ڈاکٹر وارث قادری صاحب، ان کے مرشد، پھر ان کے مرشد، پھر ان کے مرشد، اور یہ شجرہ شریف پڑھتے پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے شجرہ شریف میں نام ہیں ان سب کو کون کون اس بات کی گواہی دے گا کہ آج کے بعد میں قلعہ ختم نبوت کی مضبوط اینٹ بنوں گا؟ کون کون ہے جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیچھے میرے 1-2 بھائی ہیں وہ ابھی بھی شرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنی ہم نے باتیں کی ہیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔